إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ ابراہیم کی 3 آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت خاص طور پر اللہ مالک الملک نے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے دن اور رات کو انسانوں کے لیے مسخر کرنا. اور دن اور رات ہی در حقیقت وقت ہیں، اور انسان کی زندگی دن اور رات پر مشتمل اسی وقت کا نام ہے. اسے ثابت ہوا کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی ہم میں سے بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے اور اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے. وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ گھڑی کے سوئی کے کانٹے پر غور کریں، کیسے سیکنڈ کا کانٹا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے. کیا وہ جو آگے بڑھ رہا ہے کبھی زندگی میں دوبارہ واپس پلٹ سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. اس لیے اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے. کہ دنیا کی ہر چیز جو کسی کو دی جائے اس کے واپسی کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن وقت اگر نکل گیا تو دوبارہ یہ ہمیں
حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں رواں دواں ہیں، وسخر لکم الانہار، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، جو لگاتار چل رہے ہیں۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، تب سے لگاتار یہ اپنے کام میں چل رہے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دیکھو گے نہ سورج چاند سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ چاند سورج سے، اور نہ دن اور رات ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دیا ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے جاری اور ساری۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ اللہ وہ ہے جس نے تم نے اس سے جو کچھ مانگا اس نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا۔ انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اس اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، حساب میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکر۔ ہم کما حق کہو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے کہ یہ دن اور رات اور سال اور ماہ اور دن، گھنٹوں منٹوں سیکنڈوں کا آنا جانا، یہ سب اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے جو اپنی جانب سے کچھ ایام گھڑ لیے ہیں کہ یہ سال پیچھے چلا گیا، اب نئے سال کی شروعات ہے۔ کون سے نئے سال کی شروعات ہے؟ انسان کے لیے وہ دن سب سے بہتر ہے جس دن وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارے، اور وہ دن اس کے لیے انتہائی منحوس یا وہ منحوس ہے جس دن وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے اپنی زندگی کہ اس گزرنے سے کچھ نیکیاں حاصل کر لیں، کچھ بھلائیاں حاصل کر لیں۔ دوبارہ یہ چیزیں ہم کو اور آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ دن اور رات، اس کے صبح و شام، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی قسمیں کھائی، فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق میں سے کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کا معنی ہے اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ بندوں کو سوائے اللہ کے اور کسی کے قسم کھانے کی اجازت نہیں، لیکن اللہ اپنی مخلوق میں سے بعض اپنی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو یہ بتائے کہ دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم نے تم کو دی، اور ہماری کتنی بڑی نشانی۔ فرمایا والفجر، فجر کی قسم، فرمایا والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم، فرمایا والعصر، عصر کی وقت کی قسم یا زمانے کی قسم،
اس طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے مختلف اوقات کی قسمیں کھایا ہے۔ اس سے ہم وقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک مختصر سی سورہ ہے سورۃ العصر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس سورہ کے اندر فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کا ذکر کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 لوگ ہیں جو اس خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکتے۔ اور وہ 4 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 جو ایمان لائے، اور 2 جو عمل صالح کریں، اور تیسرے وہ دعوت اللہ کا جو فریضہ انجام دے، اور چوتھے وہ جو اس راہ میں صبر کرے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں، ورنہ پوری انسانیت خسارے میں ہے، اس دنیا کے اندر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان لانا، نیک کام کرنا، اور جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کا پیغام عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اور اس راستے میں طرح طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں پہنچے گی، ان کو صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کرنا۔ اس لیے وقت اس بات کا نام نہیں ہے کہ راتوں میں پٹاخے پھوڑے جائیں، خوشیاں منائی جائیں، پرانا سال گزر گیا، ساری برائیاں چلی گئیں اس کے ساتھ، اب گھر صاف کر لیا جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، گانے بجانوں کے ساتھ ابتدا کی جائے، نیا سال مبارک ہو، اس کی جو ہے لوگوں کو مبارکبادی دی جائے۔ یہ نہیں ہے، ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ ہماری ہر صبح اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت سے ہونی چاہیے۔ ہمارا منادی رات کی تاریکی میں کہتا ہے حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، آؤ کامیابی چاہتے ہو تو مسجد کو چلے آؤ، اور تمہارے لیے تمہاری نیند سے بہتر نماز ہے۔ یہ تعلیم ہم کو اور آپ کو دی جاتی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت عطا کیا ہے اور صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کون سی گھڑی یہ ہم سے چھن جائے کوئی نہیں جانتا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں لوگ غفلت کی زندگی گزارتے، صحیح طور پر ان دونوں نعمتوں کا فائدہ وہ دنیا میں اٹھا نہیں پاتے۔ نمبر 1 الصحہ، صحت، تندرستی۔ نمبر 2 والفراغ، فراغت، جو فارغ وقت اللہ نے عطا کیا ہے زندگی میں، یہ اچھی صحت اور فارغ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اکثر لوگ اس سلسلے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، کما حق ہو اس کا فائدہ اٹھا نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کی شکر گزاری کے لیے کبھی ہاسپٹل چلے جائیں، آپ دیکھیں کتنے مریض ہیں جو بستر پر پڑے ہیں، ان کا جی چاہ رہا ہے کروٹ لے لیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ خود سے کروٹ لے سکے۔ والفراغ، فراغت بہت بڑی چیز ہے۔ جب کبھی انسان مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے فارغ وقت کتنی بڑی قیمت ہے، وہ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے جو انسان اپنے اہل و عیال میں، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں گزار لے۔ لیکن آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ وقت گزر ہی نہیں رہا ہے۔ وقت گزارنے کے لیے گانے سن رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور لہو و لعب میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پوچھو تو کیا ہے، وقت ہی نہیں گزر رہا ہے۔ وقت تو تمہیں گزارتے ہوئے چلا جا رہا ہے، تمہیں فکر نہیں ہے۔
اس وقت سے تمہیں جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کرنے میں تم ناکام ہوتے جا رہے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے ان دونوں نعمتوں کی قدر کریں۔ جو اللہ نے صحت بخشی ہے تو اس صحت کے وقت میں آپ اچھے اچھے کام کر جائیں، دین کا کام کریں، نماز با جماعت پڑھیں، روزے رکھیں، محنت اور مشقت کریں، دوسروں کے کام آئیں، خیر و بھلائی کے کام کریں، قرآن پڑھیں، اور جو فارغ وقت ہے اس کو بھی اچھی جگہ لگائیں، اور اس سلسلے میں ذرا بھی غفلت سے کام نہ لیں، ورنہ قیامت والے دن بہت بڑا پچھتاوا ہوگا۔ قرآن مجید سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، قیامت والے دن مارے افسوس کے، مارے غم کے، ایک انسان اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر اپنے ہی دانتوں سے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، اللہ اور رسول کا جو راستہ ہے اسے اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ دوستی جو ہے یہی انسان کو برباد کرتی ہے، برے ساتھیوں کے درمیان انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ قیامت والے دن اقرار کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس ہو مجھ پر، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہی وہ برا دوست ہے جو میرے پاس حق آ گیا تھا، نصیحت پہنچ گئی تھی، اس کے باوجود اس کی دوستی نے ہی مجھے گمراہ کر دیا، مجھے راستے سے بھٹکا دیا۔ آج یہ دوستیاں موبائل فون کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، صبح سے شام، شام سے صبح، آدمی کا دل بھرتا ہی نہیں، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دوست جب ہم بنائیں تو نیک لوگوں کو دوست بنائیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مثال بیان فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھا ساتھی اور برا ساتھی دونوں کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ حامل المسکی و نافخ الکیر، جیسے عطر فروش، پرفیوم، خوشبو بیچنے والا، عطر بیچنے والا، اور کوئی بھٹی جھونکنے والا لوہار، لکڑیاں کوئلے ڈال ڈال کر بھٹی سلگاتا گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال یہ ہے، ایک عطر بیچنے والا ہے اور دوسرا بھٹی سلگانے والا ہے۔ فحامل المسک اما ان یحزیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب جو عطر بیچنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں خوشبو لگا دے، اس کے پاس تم بیٹھے ہو، ہدیے میں تمہیں خوشبو لگا دے تھوڑا سا، یا ممکن ہے تم اس سے خرید لو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ وہ لگائے نہ تم خریدو، پھر بھی عطر فروش کے پاس بیٹھے رہو گے تو خوشبو تو آتی ہی رہے گی۔ یہی مثال ہے، نیک لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ نیک تصور کیے جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہی، وہ نیک لوگ اچھی اچھی باتیں کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ونافق الکیر، اب بری مثال ہے بھٹی جھونکنے والے، کوئلے کے ذریعے سے دھونکنے والا، پھونکنی لے کر پھونک رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے، کوئلے چٹک رہے ہیں، چنگاریاں ادھر ادھر سے جا رہی ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں،
اب اس کے ساتھ دوستی لگائے آپ بیٹھے ہیں تو کیا ہوگا؟ دھواں آئے گا، راکھ آئے گی، کپڑے جل سکتے ہیں، گرمی لگ سکتی ہے، طرح طرح کی چیزیں آپ کو آئیں. یہی ہے برے ساتھی کی مثال. اب برے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، آپ کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن وہ جو برا ہے نا، اس کی برائی کی وجہ سے آپ بچ نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد ریحا خبیثہ، یا تو تمہارا کپڑا اس بھٹی والے کے پاس جلے گا یا تو تمہیں بدبو وہاں پر ملے گی، تمہارا دم گھٹے گا وہاں کے دھوئیں سے. اللہ کے رسول نے یہ مثال دی ہے اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی. آج ہم دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہمارے ساتھی کیسے ہیں. کتنے لوگ جو رات گزری ہے میں ساتھیوں کی وجہ سے پٹاخے چھوڑنے چلے گئے ہوں گے. کیا ہے، نئے سال کی ابتدا ہو رہی، 12 بجے کا انتظار ہو رہا ہے، اکٹھے ہو کر شور و غل کرنا، تماشا کرنا، چیخنا چلانا. اللہ اکبر. مسلمانوں کی بستیوں سے ایسی آوازیں آتی ہیں، مسلمانوں کے گھروں کے سامنے پٹاخے پھوٹتے ہیں. تہوار ہے غیر مسلم کا اور مسلمان جو ہے پٹاخے پھوڑ رہا ہے، آتش زنی کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بڑے شرم کی بات ہے. ہماری شریعت ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہے. ہمارے لیے خوشی کے 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر کر دیے گئے. اس کے بعد ہر جمعہ ہمارے لیے عید ہے. صبح اٹھیے، سورہ کہف پڑھیے، نہائیے دھوئیے، عطر لگائیے، مسواک کیجیے، شام سے مسجد کو آئیے، نماز جمعہ پڑھیے، خطبہ سنیے، گھر کو جائیے. اللہ کے رسول نے اس کو عید المومنین قرار دیا ہے. مومنوں کی عید ہے. ہر ہفتے اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو ہم نے اور آپ نے فراموش کر دیا ہے. یاد رکھیں میرے دوستو، یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا کی ہیں، کل روز قیامت اس سلسلے میں سوال بھی کیا جائے گا. بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے 4 اور بعض روایتوں میں 5 سوال نہ کر لے. اس میں جوانی تمہاری کہاں گزری، زندگی کہاں گزری، جو علم تمہیں تھا اس پر عمل تم نے کیا کیا، جو مال اللہ نے تمہیں دیا تھا اس کو تم نے خرچ کہاں کیا، کمایا کہاں سے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کیے جائیں، پوچھے جائیں. ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم سے تو اگر صبح سے شام تک کی کوئی بات پوچھ لے، کوئی کہاں گئے تھے، کیا کیے تھے، کیا خریدے، تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں جو بالکل صحیح حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور صحیح جامع میں آئی ہوئی یہ حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اپنے لیے غنیمت سمجھ لو. شبابک قبل حرمک، پہلی چیز یہ ہے اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنے لیے غنیمت سمجھو. نمبر 2 وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. آج صحت مند ہیں، کر لو جو کرنا ہے، کل بیمار ہو جائیں گے تو پھر پچھتانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے صحت مندی میں اللہ کو راضی کر لے. نمبر 3 وغناک قبل فقرک، آج مالدار ہیں، کوئی نہیں جانتا کل کو فقیر بھی ہو سکتے ہیں، یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں. نمبر 4 وفراغک قبل شغلک، آج فارغ ہیں کل مشغول ہو جائیں گے، اس مشغولیت سے پہلے اپنی فراغت کو اپنے لیے آپ غنیمت سمجھ لیں. وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے. ابھی زندہ ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، چاہے جوان ہیں، چاہے بیمار ہیں، زندگی تو باقی ہے، اللہ کا فضل ہے. ابھی بھی توبہ اور استغفار کر لیں، ابھی بھی اللہ کو راضی کر لیں، ابھی بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کیے ہیں ان سے معافی چاہ لیں. ابھی وقت ہے، ورنہ وہ گھڑی آئے گی کہ یہ جسم بے جان ہو جائے گا،
پھر کچھ نہیں بچا، یہ جتنا جتن کرتے تھے پڑا ہوا ہے، اب اس میں کوئی حرکت نہیں رہ گئی۔ تو عزیز ساتھیوں، وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور قیامت کے دن کا جواب دینا ہے۔ اب سوچ لے کہ ہم اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا سوچ رکھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیا ہے، بیکار میں ہی دنیا میں بھیج دیا ہے، کھاؤ پیو جانوروں کی طرح موج مستی کرو۔ انکم الینا لا ترجعون، میری طرف لوٹنا نہیں ہے تمہارا خیال ہے، ہرگز نہیں، تم کو واپس جانا ہے اللہ کے پاس، جواب دینا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اٹھیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ سنواریں، اللہ کو یاد کریں، رسول کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اغیار کے دیکھا دیکھی، یہ جشن اور یہ خوشیاں، یہ پرانے نئے سال کی بھیڑ بھاڑ، اس کو کوئی وقات نہیں اسلام کے اندر۔ کس بات پر خوش ہیں آپ؟ کسی کی کوئی چیز لٹ جائے تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ ہائے ہمارا ایک سال ایسے گزر گیا کہ ہم نے اس میں کیا کیا، آنے والے سال میں کیا کریں گے۔ یہ چیزیں سوچئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہجری سال جو ہے، اسلامی تقویم جو ہے، ان کو یاد کیجئے۔ یہی جو ہے تمہارے نماز کے لیے، تمہارے روزے کے لیے، تمہارے حج کے لیے، تمہارے طلاق اور خلا کے مسائل کے لیے، تمام کے لیے تمہارے کام آنے والی چیزیں، ان کو سیکھیے۔ جانیے آج عربی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ، اور کون سا دن ہے، دن کا نام کیا ہے، کون سی تاریخ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان پر نگاہ رکھیے۔ یہ ہمارے اور آپ کے دینی اعتبار سے کام آنے والی چیزیں۔ باقی دنیا کے اعتبار سے نہ جانے کتنے سال ہیں، ہر قوم کے الگ الگ سال ہیں، ہر دن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ یہ کوئی ہمارے لیے خوشیاں منانے کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگانے کی توفیق دے، اور غفلت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ مولا کریم ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور مسلمانوں کے احوال پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی، خون کی، مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔